نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا عن افضل الایمان، آپ مجھے یہ فرمائیں کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان تحب للہ، کہ تو محبت کرے اللہ کے لیے، وتبغض للہ، اور تو دشمنی کرے کسی سے اللہ کے لیے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ قال وماذا یا رسول اللہ، پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ اور بھی فرمائیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور تو لوگوں کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی تھی۔ آگے پھر انہوں نے سوال کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول، یہ تین باتیں آپ نے مجھے ارشاد فرما دی ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات ارشاد فرمائیں جو اس درجے کی ہو، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجات میں اس کو شمار کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی، گویا اس کے اندر ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ آ گیا۔ اس بات کو ہم نے سمجھا۔ یہ جو مضمون ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے۔ یعنی مختلف انداز سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے، مثلا جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، اور جو چیز جب دو معاملہ میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بندہ کسی معاملے میں جھوٹ نہ بولے، جب میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ کوئی بندہ میرے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ نہ بولے، تو دوسرا بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ میرے ساتھ ایمانداری والا معاملہ کرے، امانت والا معاملہ کرے، خیانت والا معاملہ نہ کرے، تو دوسرا بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ امانت و دیانت والا معاملہ کرے، خیانت والا معاملہ نہ کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دکاندار ملاوٹ والی چیز نہ دے، تو دوسرا بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر دوسرا کاروبار کر رہا ہوں تو میں بھی ملاوٹ والی چیز نہ بیچوں۔ تو جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جو معاملہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، دوسرا بندہ بھی میرے سے اسی معاملے کی توقع رکھتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے سے بھی دوسروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ روا رکھوں۔ تو یہ ہے اپنے لیے پسند کرنا، اور دوسرے کے لیے بھی وہی چیز سیم پسند کرنا۔ یہ تو انفرادی سطح پر ہے کہ ہم جب اپنے اپنے ذاتی معاملات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے ساتھ فیئر ہو، ہر بندہ ہمارے ساتھ مخلص ہو، ہر بندہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو دوسرا بندہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے، سو ہم بھی دوسرے بندوں کے ساتھ فیئر ہوں، اچھا معاملہ کریں، خالص معاملہ کریں، بناوٹ اس میں کوئی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اچھا کام اس کے ساتھ ہم کریں۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک ہمارے اجتماعی معاملات بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے
ہاں جی، اداروں کے اداروں سے معاملات ہوتے ہیں، تاجر کے تجارت دوسرے تاجروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو اجتماعی معاملات میں بھی کوئی آبادی یہ نہیں چاہتی کہ دوسری آبادی ہمارے پہ زیادتی کرے، کوئی صوبہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ دوسرا صوبہ ہمارے پہ زیادتی کرے۔ اسی طرح جب ایک صوبہ چاہتا ہے کہ دوسرا صوبہ ہمارے پہ زیادتی نہ کرے، ایک ضلع یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ضلع ہمارے پہ زیادتی نہ کرے، ایک تحصیل یہ چاہتی ہے کہ دوسری تحصیل ہمارے پہ زیادتی نہ کرے، ایک گاؤں یہ چاہتا ہے کہ دوسرے گاؤں والے ہمارے پہ زیادتی نہ کریں، تو دوسرے گاؤں والے بھی ہمارے سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے لیے ویسی چیز کو پسند کریں، ویسے ہی معاملے کو پسند کریں۔ یعنی جو اس کو ہم اوپر لیتے چلے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرما دیا ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں ایک فرد سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اس اصول کو اپلائی کر سکتے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف ذاتی اور انفرادی معاملات میں چلے گا، بلکہ اسلام اجتماعی، ہمارا دین اسلام اجتماعی دین ہے۔ قرآن انسانیت کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نبی ہیں، جہانوں کے نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرما دی ہے، اس اصول کو جیسے جیسے ہم کھولتے چلے جائیں گے، اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے، وہ پھیلتا چلا جائے گا، اور اس کا جو ہے پھیلاؤ اور اس کا آگے اپلائی ہونا، یہ پوری کائنات کے اندر اس کو ہم لے کے چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ للناس طرف سے ارشاد فرمایا، ان تحب للناس، کہ تو لوگوں کے لیے وہی پسند کرے، لوگوں کے لیے، للناس، اس میں ایمان والا بھی آ گیا، اس میں کافر بھی آ گیا، اس میں مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، مسلم غیر مسلم سارے اس کے اندر آ گئے۔ عمومی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ کہے کہ صرف ہم مسلمانوں سے ایسا معاملہ کریں گے، صرف ہم اپنی برادری سے ایسا معاملہ کریں گے، صرف اپنے محلے والوں سے ایسا معاملہ کریں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحب للناس، کہ تو لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے وہی بات ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرے۔ اتنا وسیع، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وسعت دے دی ہے اس ارشاد مبارک کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات عطا فرمائے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کی تشریح اور تفسیر جو بہت وسیع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے، تو دیکھنے کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے مختصر سا جملہ، آدھی لائن بنتی ہے، لیکن پوری انسانیت اس کے اندر سمو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فہمی سے ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ اللہ میں سمجھ نصیب اور عمل کرنے کی توفیق۔